معزز سامعین، قربانی مسلمانوں کے لیے اتنا خوبصورت ایک عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے مال جان کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس کی تھوڑی سی انہوں نے وضاحت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اونٹ جس کی 5 سال کی عمر ہو، 6واں سال شروع ہو، وہ قربانی کے لیے جائز ہے، اور گائے جس کی 2 سال عمر ہو اور 3واں سال شروع ہو چکا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد بکرا یا بکری، بکرا کے لیے عمر کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور چھترے کے لیے کم از کم 6 ماہ 7 ماہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ شریعت نے مقرر کیے ہیں کہ جانور جو قربانی کے لیے پیش کیا جائے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اس کو کوئی مفتی، عالم، کوئی مولانا صاحب تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں میرے ماموں ابو وردہ نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ تیرے لیے بکری کا گوشت ہے، قربانی کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک 6-7 ماہ بکری کا بچہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے ذبح کر لے، تیرے علاوہ دوسروں کے لیے اتنی عمر کی بکری کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ حضرت ابو وردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید نماز سے پہلے میں نے جانور کو ذبح کر لیا، بکری کو ذبح کر دیا، تو پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نماز عید کی پڑھنے سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے گوشت تو ہو سکتا ہے لیکن قربانی نہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 6-7 ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے ذبح کر لے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس سے قربانی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے خصوصی رخصت ہے، اجازت ہے، تیرے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کہ وہ جس کو جو چاہے حکم ارشاد فرما دیں۔ آج بھی اگر کوئی 6 ماہ کی بکری کا بچہ ذبح کرنا چاہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے بکری کا بچہ یا بکری بذات خود 1 سال کی ہونی چاہیے۔ اس سے کم عمر کی بکری یا بکری کا بچہ ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے رخصت ہے، تیرے علاوہ کسی کے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، اور یہ جو واقعہ میں نے عرض کیا ہے یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 834 ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے،
مسند احمد میں ہے، طبرانی کبیر میں ہے، ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے اور سنن دارمی میں ہے، شرح مانی الاثار میں ہے، خصائص الکبریٰ میں ہے۔ یہ اتنے حوالہ جات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے، حضور اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ اگر کسی کے فرمایا کہ تیرے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ اسی طریقے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بکریاں عنایت فرمائی اور حکم فرمایا کہ انہیں صحابہ کرام میں تقسیم کر دو تاکہ وہ ان کی قربانیاں دے سکیں۔ میں نے ساری بکری تقسیم کر دی، ایک بچہ بکری کا جس کی عمر سال سے کم تھی بچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے لے لے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو 1 سال سے کم ہے، اس کی 1 سال عمر پوری نہیں ہوتی، تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو قربانی کر لو، تم قربانی کر لو، تیرے لیے جائز ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پر۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تیرے لیے یہ اجازت ہے، تم قربانی اس کی کرو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ تو حضرت زید بن خالد جہنی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے، تو آپ نے مجھے 1 سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ عنایت فرمایا۔ میں اسے لے کر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اس کی عمر تو 1 سال سے کم ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اسے قربان کر لے، میں نے اس کی قربانی دے دی۔ یہ حدیث پاک حضرت امام ابو داؤد نے داؤد شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 میں درج کیا ہے۔ یہ بھی رسول کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار مبارک تھا کہ آپ نے انہیں اس کی اجازت عطا فرمائی۔ وہ سال سے کم عمر کی بکری کا جانور کا بچہ تھا جس کی قربانی کے لیے حضور نے حکم فرمایا کہ یہ تیرے لیے رخصت ہے اس میں۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر برکات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ احکام شرعیہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنے غلاموں کے لیے اتنی نرمی اختیار فرماتے ہیں، فرمایا یہ تیرے لیے جائز ہے، تو کر لے، تیری قربانی ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی کہے کہ نبی کو اختیار ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ اس لیے پیر میٹھا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ خواجگان قطب زمان قطب الارشاد ولی کامل عارف اللہ عاشق رسول حضرت عبد الغفار المعروف پیر میٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاڑکانہ والے فرماتے ہیں ہر کوئی پہ چاہے مرضی مالک التار دی، ہر کوئی پہ چاہے مرضی مالک التار دی، پر اللہ پہ چاہے مرضی احمد مختار دی، پر اللہ پہ چاہے مرضی احمد مختار دی۔ تو کیا مطلب؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم پر اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ محبوب تو راضی ہو جا۔ اے محبوب یہ ہم نے آپ کو اختیار عطا کر دیے۔ تو آج بھی مسئلہ یہ فائنل ہے کہ اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 6واں سال شروع ہو تب قربانی کے لیے جائز ہے۔ گائے اور بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا
اور تیسرے سال کا شروع ہونا تب قربانی اس کی جائز ہے۔ بکرے کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بھیڑ اور دمبے کے لیے 6-7 ماہ کا ہونا کم از کم۔ لیکن آپ نے اپنے غلاموں کو فرمایا اگرچہ یہ بکری کا بچہ سال سے کم عمر کا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ قربانی کر لیں، آپ کے لیے رخصت ہے۔ کوئی دنیا کا مولوی مفتی نہیں یہ اجازت دے سکتا۔ اگر کوئی اجازت دے سکتا ہے تو وہ خاتم النبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم